بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 267۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پہ رحم فرمائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے، پھر صبح احرام باندھتے تھے اور آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ اس مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو ہے وہ اور تھا، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے اس مسئلے کو کسی اور طرح بیان کرتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطور اصلاح آپ فرماتی ہیں، اللہ ابو عبد الرحمن کے اوپر رحم کرے، یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ پھر وہ آپ مسئلہ فرماتی ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگاتا ہے اور وہ خوشبو ایسی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد بھی اس خوشبو کا اثر رہتا ہے اور خوشبو آتی ہے، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جائز ہے۔ لیکن حضرت ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ خیال ہے اور آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر محرم یعنی احرام باندھنے والا احرام سے پہلے خوشبو لگائے، اس خوشبو کا اثر احرام باندھنے کے بعد بھی ظاہر ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، احناف کے نزدیک اگر احرام باندھنے سے پہلے جسم کے اوپر خوشبو لگائی جائے اور احرام باندھنے کے بعد بھی اس خوشبو کا اثر رہے تو یہ جائز ہے، اس سے احرام کی پابندیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا یہ درست نہیں۔ دوسرا، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر محدثین نے یہ بھی تفصیل لکھی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی رات میں جماع کرے، صحبت کرے، اور پھر دوبارہ اگر وہ صحبت کرنا چاہے اور اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے دوسری بار جماع کرنے کے لیے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار غسل بھی فرماتے تھے۔ شرح میں محدثین نے یہ لکھا کہ بہتر تو یہ ہے اپنی بیوی سے جماع کرنے کے بعد اگر اسی رات دوسری مرتبہ جماع کرنا چاہے، صحبت کرنا چاہے تو وہ غسل کر لے، لیکن اگر وہ غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر لے اور اپنے اعضاء کو، شرمگاہ کو، زیر ناف جو جگہ ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لے اور اس کے بعد وہ جماع کرے۔ لہذا کسی نے غسل کر لیا تو سونے پہ سہاگا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے جراثیم پیدا نہ ہوں یا گائنی کے حائل پیدا نہ ہوں۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔